اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 12/6/2025 کا پروگرام ہے۔ سامعین ناظرین، ہمارا کام ہے آپ کو بریکنگ نیوز دینا، اچھی خبریں دینا ڈنمارک کی۔ ہم آئے دن یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ڈنمارک کی سیاست کی طرف توجہ دیں، اپنی پارٹیوں سے، اپنے ملک سے محبت کریں، لیکن یہاں آپ کا مستقبل ہے، یہ اب آپ کا ملک ہے، اس طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ بچوں کو جو ہے وہ 18 نومبر کے جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں، کمیونوں کے بارے میں بتائیں، اسکولوں کے بارے میں بتائیں، جو معاملات ہوتے ہیں اس طرح کی انفارمیشن دیا کریں تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ملے۔ سمجھنا جس طرح فری گرونے کا لوگو ہے کہ ہم یا ڈنمارک کے لیے کام کرتے ہیں، یہ پارٹی ہماری غیر ملکیوں کے لیے اور ڈنمارک کے لیے، کیونکہ ہم خود ڈینش شہری ہیں تو اس لیے دونوں طرف سے یہ کام جو ہے سب کا فائدہ سب کو ہوتا ہے۔ تو آج 42 میں غالباً کو اشتہار چھپا ہے، تازہ ترین خبریں آتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر اور فری گرونے پارٹی کے چیئرمین ملک سکندر صدیق ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ملک صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر اپنی ٹیم کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی راجہ صاحب، آپ کو اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ، اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک سکندر، 18 نومبر کو الیکشن آ رہے ہیں، آپ پر کافی پریشر ہے، پارٹی کا پریشر ہے، پارٹی سے مراد ہے کام کا پریشر ہے، آپ پارٹی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، آپ کینڈیڈیٹ بھی ابھی آپ کے کچھ رہتے ہیں جن کو آپ نے فائنل کرنا ہے، آپ کی میٹنگ جنرل میٹنگ بھی ہوگی جس کافی کامیاب آپ کی میٹنگ رہی، کینڈیڈیٹس بھی آپ کے سامنے آ گئے، اب باقی پارٹیوں کے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ اب جس طرح ریجن میں 3 کینڈیڈیٹ ہو گئے ہیں پاکستانی نژاد، تو وہ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ڈیفینیٹ کمیون میں بھی ہوں گے، اسی طرح دوسری کمیونز میں بھی ہوں گے، لیکن جو بڑا دنگل ہوگا وہ کوپن ہیگن کمیون میں ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ الیکشن کی جو تیاریاں ہیں وہ اس وقت بالکل زوروں پہ چل رہی ہیں، اور اس وقت میں فری کھانے کے حوالے سے بتاتا چلوں، ویسے تو توقیر شاہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں حالات کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے اوپر، اور بہرحال میں اگر ذرا بات کرتا جاؤں تو یہ ہے کہ ہماری کیونکہ کچھ ابھی کینڈیڈیٹس مزید آنے ہیں، ان کی پروسیس ہے وہ چل رہا ہے، اور ہمارے ابھی 3 کینڈیڈیٹس تھے جن کو ہم نے پروسیس میں گول کھنڈ نہیں کیا، کیونکہ اور اس میں وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بیٹھ کے ویلکمس جو تاریخی ہے کوپن ہیگن کی تاریخی، یعنی کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو کس بیس پہ لڑنا ہے، ہماری فچیلنگ کیا ہوگی، ہماری کور سٹوری کیا ہوگی، ہماری کون سے میاکے سیاح ہوں گے، اس پہ پوری ایک ٹیم ہے 15 بندوں کی جو بیٹھ کے کام کر رہی ہے، اور ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے، 3 گھنٹے کی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں بھی بیٹھ کے ہم ایک پروسیس کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے جو کہ چلنی چاہیے، کیوں ہم الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، توڑ جوڑ کیسا ہوگا، یہ وہ سب کچھ اس پہ اب سب اپنا اپنا کر رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کو پتہ ہے فلی اب انوالو ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز نے مجھے زیادہ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مصروف کیے رکھا ہے وہ ہے یہ جتنے بھی یہاں کے چیف بیورو چیف ہیں، یہاں کے جو پولیٹیکل بڑی بڑے کمنٹیٹرز ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ہم نے یہ ریزولوشن پاس کیا تھا آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈینمارک کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ڈینش پارٹی نے یہ قرارداد پاس کی ہو لینسمل پہ کہ جو زائنسٹ اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے اسرائیل کی، اس کو ڈیزالو کیا جائے، اور ڈینمارک اس چیز کے لیے انٹرنیشنلی کام کرے۔ وہ بیان دینے کے بعد پھر آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ جو ایک یہ لابی ہے وہ اب متحرک ہو گئی ہے، اور بڑے مطلب یہ کیونکہ ڈینمارک میں پہلی بار ہوا ہے تو اس لیے ساری جو اخباروں میں بیانات، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یونس پاسٹن نے بہت بڑا اس پہ اداریہ لکھا، جو وہاں کا جو اخبار کا جو اداریہ ہے وہ انہوں نے ہمارے اوپر لکھا، پھر ابھی پچھلے دنوں چھوم ینسن جو ہے بیورو چیف اس کے پیلنگس کے نیشنل اخبار کے، انہوں نے بہت لکھا، انہوں نے اس میں لکھا کہ اب یہ پہلی بار ڈینمارک میں ہوگا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ صرف کوپن ہیگن، یہ ان کا تجزیہ تھا کہ پارٹی فری کوانے جو ہے وہ صرف جو کوپن ہیگن کا کاؤنسل ہے اس میں ممبر نہیں اپنے بنائے گی، بلکہ ان کی پوزیشن ایسی ہوگی کہ لارڈ میئر ان کے سیٹس کے بغیر بن نہیں سکے گا، تو اس پہ پھر بحث وغیرہ ہوئی۔ ابھی کل کچھ دنوں کی بات ہے کہ جو ایرم ہال میں جو بہت بڑے یہاں کے آپ کو پتا ہے پہلے ڈیڈ لائن میں ڈی آر پہ بھی وہ سینئر صحافی تھے
انہوں نے لکھا، بہت بڑا کالم لکھا ہے. تو آج پھر میں نے جواب دیا ہے. تو وہ اگر آپ اس وقت بیالنگس کے .de کھولیں تو ان کے فرنٹ پیج پہ آپ میری تصویر دیکھیں گے اور جو ہم نے آگے سے جواب دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ سیاست گرم ہو گئی ہے، گرما گرمی شروع ہو گئی ہے. اور میں ہمیشہ، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست تب ہوتی ہے کہ آپ یہاں کی اخبار کی اگر زینت بنے، اخبار میں آپ کے بیان آئیں، آپ کے بارے میں کوئی لکھے، آپ ان کے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی پارٹی کا ایک لیول ہے، ایک پیمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. اگر آپ کے مخالفین بھی لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اتنی پوزیشن ہے، آپ اتنے ضروری ہیں، آپ کی پارٹی اتنی ضروری ہے کہ یہ محسوس کر رہے ہیں ضرورت اس بات کی کہ اس پہ بیان بازی ہو، اس پہ اداریے لکھے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہمارے لیے ایک سکسیس کی علامت ہے، ہمارے لیے ایک سکسیس کی ایک انڈیکیٹر ہے کہ اگر ہم ایز اے سیاستدان اگر آپ اخباروں میں آ رہے ہیں، میڈیا میں آ رہے ہیں، تو دیٹ مین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی آپ اس کو جیت ہی سمجھ لیں کہ اب پھر دوبارہ جب ہم میدان میں نکلے ہیں تو اب ہم دوبارہ پھر جو ہے اخباروں کی زینت بن رہے ہیں اور بحث وغیرہ چل رہی ہے. تو اس چیزوں میں بھی یقیناً ہم بزی ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب سیاست کرتے ہیں، ہم ایز اے مائنورٹی جب سیاست کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ لے کے اندر چلے گئے اور وہاں پھر اپنا ٹائم پورا کیا اور پھر اپنی کمیونٹی تک ہم نے بات کو رکھا. نہیں، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی اخباروں میں آپ اس طرح کے بیان، ظاہر بات ہے وہ ایسے تو نہیں لیتے، آپ کو بیان دیں گے تو لیں گے اصل کوئی جس میں کوئی وزن ہو، یا آپ جو کمیونیکیشن کو سمجھتے ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ پینیٹریٹ کس طرح کرنا ہے آپ نے میڈیا کو وغیرہ کو. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں ایک سیاستدان کے لیے، ایک پارٹی کے لیے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ کام اچھا، سلسلہ اچھا چل رہا ہے. سلسلہ اچھا چل رہا ہے. جب آپ نے بتایا کبھی لیٹسٹ آپ کا جو آرٹیکل آیا تو اس کے موٹے موٹے نکات ہمارے سامعین ناظرین کو بتا دیں. دیکھیں اس میں بیسکلی اب بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے نا، ان کی جو لابی ہے دنیا میں ہر طرف، وہ کرتی کیا ہے، وہ اگر آپ اسٹیٹ کو کرٹیسائز کریں، اسرائیل کو، تو وہ سپن دے کے بات کو اس طرح بناتی ہے کہ آپ یہودیوں کے خلاف ہے. تو اینٹی سیمیٹسم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہودیوں کے خلاف ہوں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اسٹیٹ اسرائیل کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہودیوں کو مارو، ہم تو امن پہ یقین رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں فرام دا ریور ٹو دا سی، سب لوگوں کے، خواہ وہ نصارہ ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، سب کے ایکول رائٹس ہوں، سب جو ہے وہ برابر کے شہری ہوں. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ختم کیا جائے، یعنی کہ ڈیزالو کیا جائے، کیونکہ یہ ایسی زائنسٹ اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے جس میں وہ فرق کرتے ہیں. وہ اسرائیلیوں میں اور فلسطینیوں میں اور مسلمانوں میں اور جو ہمارا کرسچن آبادی ہے اس میں فرق کرتے ہیں. تو یہ کوشش اب کیا کر رہے ہیں، ہم نے جب ریزولوشن یہ پیش کی ہے اس میں یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یہ سپن دے رہے ہیں کہ لو بھی دیکھو یہ یہودیوں کے خلاف ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے لکھا کہ سکندر جو ہے وہ اس طرح پارٹی یہ وہ. تو انہوں نے بڑے سوبر قسم کے ایک جرنلسٹ ہیں، لیکن ہے وہ، آپ ہسٹری اگر آپ جانتے ہیں تو وہ اسرائیل اور اس زائنزم وغیرہ ان چیزوں پہ وہ بولتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. اس میں نے بھی ان کو بڑا ایک سوبر سا ایک، تبھی ظاہر بات لگا ہے اس پہ کہ ایک بمباسٹک قسم کا میں نے ایک اس میں جواب دیا. میں نے کہا نہیں، آپ جو ہے نا سپن نہ دیں ہماری بات کو. ہم کہتے ہیں جو دا اسٹیٹ آف اسرائیل اس کو ڈسالو کیا جائے. آگے وہاں پہ جو یہودی، کرسچن، ایتھیسٹ، مسلمان سارے رہ رہے ہیں، سب کو حق ہے رہنے کا، سب کو حق ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فلسطین کے اندر فلسطینیوں کو اپنے ملک سے آپ کر دیں، کیا اسے کہتے ہیں، بے گھر کر دیں. نہیں، یہ فلسطین ہے، یہ علاقہ فلسطین ہے، فرام دا ریور ٹو دا سی ایک علاقہ ہے. اس میں جتنے لوگ بستے ہیں وہ ان کی سیم رائٹس ہونے چاہیے. تو اس پہ پھر میں نے اس پہ پھر یہ مین پوائنٹس تھے، تو اس پہ پھر میں نے لمبے چوڑے اس پہ دلیل دے کے بات کا. تو میں نے کہا تو ان کی بار فل کوشش یہ ہے، جو یہاں پہ جو زائنسٹ لابی ہے ان کی فلی اس وقت کوشش ہے کہ سکندر کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم نے ریزولوشن تو پاس کر دیا ہے، لیکن یہ بات کرنی بھی
اس کے لیے کتنا وہ جگرا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پھر لابی تو پھر ان کی تیز ہے، وہ تو پھر مطلب جو زائنسٹ لابی ہے وہ تیز ہے. تو وہ اصل میں یہ سلسلہ ہے سارا کہ وہ اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ یہ داغ لگایا جائے کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے. ہم کہتے ہیں نو اٹس ناٹ اینٹی سیمیٹزم بیکاز وی ہیو nothing against anybody in Palestine or in the area from the river to the sea. What we are talking about, it's the apartheid Zionist state Israel. That state must be dissolved. سکندر اگر بات کریں تو یہاں تو کبھی کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں کس میں اسرائیل کی لابی ہے. یہاں لال گوشت کی بات ہوئی تو سب سے زیادہ جو اگر سپورٹ کیا جہاں تک ایز صحافی میرا نالج ہے وہ اسرائیل کی لابی نے، اسرائیلی ڈاکٹرز نے جو وہاں ڈنمارک میں سپورٹ کیا ہے کہ ہمیں حلال گوشت ملا ہے. تو مسلمان تو اسرائیل کے خلاف اس طرح تو نہیں ہیں. نہیں دیکھیں، ہم یہودیوں نے سارا کے خلاف نہیں ہے، ہم کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں ہے، ہم کسی ٹھوس سمفون کے خلاف نہیں ہے. ہم سب بہن بھائی ہیں، ہم سب بہن بھائی ہیں. لیکن جو اس وقت نیتن یاہو وہ RDF جو کر رہے ہیں وہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں، وہ زائنسٹ ہے، وہ ریسسٹ ہے. یہ وہی کام کر رہے ہیں جو جرمنی نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا. اب یہی زائنسٹ اسرائیلی جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اس چیز کے خلاف ہے، ہم اس پولیٹیکل موومنٹ کے خلاف ہے، زائنزم کے خلاف ہے جس نے 1948 میں آ کے پہلے وہاں پہ پناہ لی اور پھر بعد میں ان کو انہی لوگوں کو جنہوں نے ان کو اہلاً و سہلاً کہا آؤ آپ کو یورپ میں مار رہے ہیں، آپ کا قتل عام ہو رہا ہے یورپ میں، تو ہم آپ کی آگے مدد کرتے ہیں، آئے ادھر آئے، اگر آپ آ رہے ہیں تو اہلاً و سہلاً. تو ہم ان چیز کے خلاف ہے. دیکھیں ہمارے لیے سب برابر ہے، ہر دنیا کا ہر انسان برابر ہے. دیکھیں میں ویسے تو ہماری تو یہ گھر سے یہ سبق ہے ہمیں کہ ایک انسان کا قتل وہ سارے انسانیت کا قتل ہے. ہم تو پرامن جمہوری سوچ رکھتے ہیں، لیکن جو اس وقت بربریت ہو رہی ہے کہ 55,000 لوگوں کا قتل عام جو ہو رہا ہے، 80 یا 90% غازہ جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا بالکل بمبارمنٹ سے، کیا کہتے ہیں کارپیٹ بمبارمنٹ کر کے. تو یہ اس آپ کے کی خلاف ہے ہم. ڈیبیٹ کبھی ہوئی نہیں میڈیا پہ کہ کوئی مطلب اس طرح کی ڈیبیٹ کی جائے، چونکہ ایک پارٹی کی آپ چیئرمین ہیں، فورمین ہیں، یا آپ کو قانون اجازت دیتا ہے اس طرح کی آپ کی ڈیبیٹ تو ہوتی رہتی ہوں گی؟ ہاں جی بالکل ہوتی ہے جی، ہماری بالکل ہوتی ہے. اور یہی تو بات ہے کہ سب لوگ اب اس وقت صورتحال یہ ہو گیا کہ لوگ اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن جو اصل بات کرنے والی ہے وہ کسی میں جرات نہیں کرنے کی. تو وہ ہم نے انڈیپینڈنٹ گرین پارٹی نے یہ ڈنمارک کی ہسٹری میں پہلی بار کیا ہے کہ آپ لوگ جتنا مرضی ہے خرافات بول لو یا آپ کرٹیسائز کر لو، الحق بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ جب نازی جرمنی میں آپ نے اس کو کیا ڈیزالو نہیں کیا تھا جب انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا؟ جب ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ اسٹیٹ تھی تو دنیا نے پورے مل کے ان کو پریشر ڈال کے کیا ان کو ڈیزالو نہیں کیا؟ جب یوگوسلاویا کو آپ نے ڈیزالو نہیں کیا؟ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل جو ہے زائنسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ کھلے عام قتل عام کر رہی ہے فلسطینیوں کا، انہی کے ملک میں رہ کے ان کا قتل عام کر رہی ہے، تو کیا یہاں پہ وہ پھر قانون اپلائی نہیں ہوتے؟ یہاں پہ انٹرنیشنل لا اپلائی نہیں ہوتے؟ یہاں پہ ہیومن رائٹس اپلائی نہیں ہوتے؟ یہاں پہ جمہوریت اپلائی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں کی ہے بات کرنے کی. تو اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ مجھے جب ایک آواز میرے پاس ہے، میرے پاس ایک پوزیشن ہے، تو جو بات اصل کرنے والی ہے وہ کرنی چاہیے. تو اس لیے میں سچی بات ہے کہ میں بڑے فخر سے اس بات کو مطلب دیکھتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز جو ہے یہ مجھے ملا، یہ اعزاز ہماری پارٹی تو کو ملا. آپ کو آپ کے ساتھ جو ڈینش ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ دے رہے ہیں آپ کا؟ تو آپ نے دیکھا ہے کہ یونینمسلی جو ہے یہ قرارداد جو ہے ہمارے پارٹی میں جو ہے اس کو پاس کیا گیا. وہاں پہ اکثریت آپ نے دیکھا تھا ایتھنک ڈینشوں کی تھی، سٹیج آپ دیکھ رہے تھے وہ ایتھنک ڈینشوں نے سنبھالا ہوا تھا. تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ووٹنگ بھی کرنے کا کیا اسے کہتے ہیں وہ نہیں آیا، ضرورت نہیں پڑی کہ وہاں پہ جب پوچھا گیا ووٹنگ کرائے تو سب نے مل کے کہا کہ نہیں بالکل ہم کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہماری کینڈیڈیٹ ایلیس، ہماری کینڈیڈیٹ نیلس پرینک، ہمارا لینس کوآرڈینیٹر نیکولیس کھیون کو آپ دیکھ لیں، تھامس کھیونی کو دیکھ لیں، یہ سارے ایتھنک ڈینش ہیں، گورے ہیں.
آپ دیکھ لیں یہ کس طرح اس ریزولوشن کو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ہر طرف جو ہے اس کے بارے میں وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہی اچھائی کا کوئی کلر ہے، نہ کوئی ریلیجن ہے، اور نہ ہی برائی کا. اچھے لوگ ہر طرف ہوتے ہیں، برے لوگ ہر طرف ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ریزولوشن پیش کیا ہے اور پاس کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈینمارک کی ہسٹری جو ہوگی اس میں یہ فیصلہ آئے گا کہ کبھی کسی پارٹی نے یہ یہاں پہ کیا تھا. اس کی سخت ضرورت ہے. اور اس لیے ہم نے اب یہ بھی تہیہ کیا ہے کہ آگے آنے والے کمیون کے الیکشن ہے، اس میں بھی ہم جو فلسطین کا جو کمیونل اینگل ہے وہ ہم ساتھ لے کے چلیں گے. اور یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ اگر کوپن ہیگن جو ہے انہوں نے تیل اویو کو اپنی وہ فرینڈ شپ وہ سٹی بنایا ہوا، یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کمیون میں بھی کوئی بھی ایسی پروڈکٹس، کوئی بھی ایسے تعلقات تیل اویو کے ساتھ نہیں ہو سکتے، ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ ہونا چاہیے. تو اس لیے اب گرما گرمی لگی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ راجہ صاحب سچی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ مطلب پتہ ہے آپ کو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل انہوں نے بلاکیج کی ہوئی ہے نا، وہ بالکل ایڈ نہیں اندر آنے دے رہے. تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہوا؟ یہ اب انہوں نے فلسطینیوں کو نا ڈرون سے نا بلاتے ہیں، ڈرون بھیج کے نا، اور وہاں پہ لوگوں کہتے ہیں اتنے بچے اس طرف آ جاؤ، یہاں پہ جو ہے نا ہم کھانا دیں گے، ایڈ دیں گے. تو یہ مسکین لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک فلسطینی ماں جو ہے اس کے پاس اب دو آپشنز ہیں، یا میرے بچے یہاں بھوکے مر جائیں، یا میں ادھر ایڈ لینے جاؤں وہاں ہمیں گولیوں سے وہ کیا کہتے ہیں چھلنی کر دیں. یہ ہو رہا ہے اس وقت وہاں پہ. میں تو فلسطین گیا ہوا ہوں نا، آپ کو یاد ہوگا میں تو سارے ہیبرون، تھولگرم، جروزلم، جارڈن ویلی، رامالہ، کیا کہتے ہیں جو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹی ہے جس میں وہ بیت لہم، میں تو ہر طرف وہاں فلسطین گیا ہوں. تو میں نے تو وہاں 7 اکتوبر سے پہلے کے حالات بھی دیکھے ہوئے ہیں، وہ اتنے گمبھیر تھے کہ میں سوچ رہا تھا یہ تو فلم میں آ گیا ہوں. جب فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ رہ رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ جو ماں اس وقت جس کی یہ آپشن ہے اس کے سامنے کہ یا میرے بچے ادھر بھوک سے مر جائیں، یا میں ان کو لے کے وہاں جاؤں اور وہاں شاید کھانا مل جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں میرے بچوں کو وہ گولی سے چھلنی کر دیں. تو یار یہ بھی ہو سکتا ہے اس زمانے میں آج کل ایسے سچویشن میں، چلیں ایسے یہ حالات میں چیزیں تو اگر آپ سکندر سچ نہیں چلتی بولیں رہیں گے. گی. اب چونکہ الیکشن ہے نومبر میں اور آپ پارٹی کے فورمین ہیں، اس سے پہلے آپ سٹی کونسل رہ چکے ہیں، اس سے پہلے آپ پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکے ہیں، اس وقت بھی آپ پارٹی کے جب پارلیمنٹ کے ممبر تھے آپ فورمین تھے، آپ پارٹی کے فورمین ہیں اور خود بھی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں کوپن ہیگن کے مونڈ سے. تو ڈیفینیٹ بہت ساری چیزوں کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. یہ بڑا امپارٹنٹ الیکشن ہے آپ کے لیے بھی، اور جو آپ کے مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین ہیں. یہ تو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریٹ ملک ہے، تو یہ جو فوکس کیا ہوا ہے ڈیفینیٹ بڑی کمزور پارٹی بنتی جا رہی ہے سوشل ڈیموکریٹ لارڈ میئر کے روپ میں. لارڈ میئر کی سیٹ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے انہوں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے. تو لگتا ہے کہ یہ خطرہ آپ کو سمجھ رہے ہیں. یہ بارہ خطرہ سمجھے یا نہ سمجھیں، ہم اپنے بھرپور طریقے سے کیمپین کر رہے ہیں اور ہم اپنی سر توڑ کوشش کریں گے اچھے سے اچھے ہم الیکشن کریں. آگے یا قسمت یا نصیب، پھر آگے دیکھتے ہیں. لیکن جو اس وقت لوگ جس طرح کہ میں بتا رہا تھا کہ بڑے بڑے یہاں کے جو اخباروں کے نمائندے ہیں، تو ان کے تو اگر آپ دیکھیں تو سب کو یہ لگ رہا ہے، جہاں پارٹی سے بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے، ان سب کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس بار چانسز کافی ہیں. کیوں آپ یہ مت بھولیں کہ اس بار 1,00,000 سے زیادہ فارنرز ہیں، مائنورٹیز ہیں جو ووٹ کاسٹ کر سکتے. آپ سوچیں میں نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ 22 کے الیکشن میں صرف 70,000 مسلمان تھا، یا جس سے کہتے ہیں کہ بل مسلم کنٹری سے پورے ڈنمارک میں جو ووٹ کاسٹ کر سکتا تھا. اس میں سے 32,000 نے یعنی کہ 40 اور 50% کے درمیان جو ووٹر ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا. یہ جو الیکشن ہے اس میں تو اکیلے کوپن ہیگن میں 1,00,000 سے زیادہ ووٹر ہے مائنورٹیز کا. تو اگر لوگوں نے اس بات کو سمجھا، موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھایا، تو پھر اس بار تو الیکشن الحمدللہ آپ بہت اچھا ہو سمجھتے ہیں کہ سکتا ہے. یہ جو ووٹر کی آپ تعداد بتا رہے ہیں انہیں کوئی جمہوریت سے لگاؤ ہے؟ اگر جمہوریت سے لگاؤ ہو تو یہ 1,00,000 ووٹ ڈالیں، کسی پارٹی کو بھی ڈالیں، تو یہ ہر چیز اپنی کوپن ہیگن میں اپنی کمیونز میں منوا سکتے ہیں. یار ہر چیز منوا سکتے ہیں.
آپ دیکھیں نا، اگر آپ کی پوزیشن ایسی نکلتی ہے، ہاں یہ ضرور ہے، یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کسی ایسی پارٹی کو ڈالتے ہیں، کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو، مثال کے طور پر کسی کینڈیڈیٹ کو ڈالتے ہیں جو اگر کھیل ونسٹا کا ہے یا کسی اور پارٹی کا، یہ میں ایک مثال ہی دے رہا ہوں، اور اس میں آپ اس کینڈیڈیٹ کو ڈالتے ہیں، لیکن آگے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اب پارٹی کے جو جو پروگرام ہے اس کے خلاف تو وہ چل نہیں سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو آپ کے حقوق کو اول رکھتی ہے۔ ساری پارٹیز جو ہے وہ آپ کے ووٹ تو لے گی، ابھی الیکشن نزدیک آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر سب جو ہے نا فارنر فارنر کریں گے، لیکن جب یہ بن جاتے ہیں تو خاک کرتے ہیں آپ کے لیے۔ ہاں، ہماری پارٹی میں یہ ہے فری کون ہے کہ اس کی ڈی این اے میں یہ شامل ہے، اس کی روح میں یہ شامل ہے کہ ہمارے لیے جو مائنورٹیز کی جو رائٹس کی جو فائٹ ہے وہ اول ہے۔ اور اس لیے اگر آپ کسی مثال کے طور پر خٹی کھیل بینستا کے کسی ممبر کو دیتے ہیں تو وہ ممبر جو ہے وہ تو آپ کے لیے بولے گا، لیکن اگر اس کی پارٹی کو اجازت نہیں دے گی تو وہ کیا کر لے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیشلی جو مائنورٹیز ہے ان کے لیے ایک بھرپور موقع ہے اس بار کہ ایسی پارٹی کو یعنی کہ فری کارنر کو وہ کامیاب کرے جو آپ کے بچوں کا جو درد ہے، جو پرابلم ہے، ان کو اول رکھے گی۔ ہم جب نیگوشیشنز کے لیے انشاءاللہ جائیں گے دوسرے پارٹی کے ساتھ، لارڈ میئر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، تو ہم آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو ہمارے بچیوں کے مسئلے مسائل ہیں، جو ہمارے بچوں کے مسئلے مسائل ہیں، ان کو ہم اول رکھیں گے۔ ہماری لسٹ پہ جو ہے، جو لسٹ ہوتی ہے نیگوشیشن کی، اس پہ آپ لوگ 8 9 10 نمبر پہ نہیں ہوں گے، آپ لوگ نمبر 1 ہوں گے۔ یہ بڑی بات ہے۔ جو دوسری پارٹیز ہوں گی اس رات کو جب نیگوشیشن ہوگی کہ اب کس کو کیا پالیسی ملے، کیا وغیرہ ملے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں کہ آپ کے جو پرابلمز ہیں ان کو اپنے لسٹ پہ نمبر 1 رکھیں گے؟ نہیں، وہ تو پتہ نہیں کہ آپ کون سے نمبر پہ ہوں گے۔ تو فری کونے میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہاں پہ کیونکہ ہم آپ لوگوں میں سے ہی ہیں، یہاں پہ آپ کو ایسا ایک پارٹی ملے گی جو سب سے پہلے آپ کی بات کرے گی۔ لیکن سکندر ایک بات کو دیکھا جائے تو یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں ووٹ، یہ تعداد جو ہے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ لگتا ہے کہ ووٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لوگ ووٹ زیادہ ڈالیں گے، لیکن انہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ انہیں فکر پڑا ہوتا ہے، اگر اپنی کمیونٹی کی بات کریں انہیں اپنے سیاستدانوں کا فکر پڑا ہوتا ہے، عربی کمیونٹی کی بات کریں تو وہ ایک ایجنڈے پہ ایک چیز کو وہ فوکس کرتے ہیں، ان کے بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ جب یہ جمہوری روایات ہے یہاں تو ووٹوں میں سر گنے جاتے ہیں، یہاں ووٹوں کی چاہے بچے 18 سال والے کی اتنی ویلیو ہے، 50 سال والے کی، 70 سال والے کی، جس کو ووٹ کا حق ہے، ووٹ کی ویلیو برابر ہوتی ہے۔ اس ویلیو کو کیوں نہیں یہ لوگ سمجھتے؟ وہ مجھے آپ کی بات سن کے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ کیا شعر ہے، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب کام کرنے کا، ووٹ ڈالنے کا جب کام آیا تو ہم لوگ جو ہے سجدے میں گر جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ دعا بھی مانگو اور ووٹ بھی کاسٹ کرو، دعا بھی مانگو۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ میں انہی لوگوں کی مدد کرتا ہوں، ان قوموں کی مدد کرتا ہوں جو خود بھی کچھ کریں، وہ خود بھی آگے توکل اللہ جو ہے وہ پہلے اب اونٹ کا جو پاؤں ہے، ٹانگ ہے، وہ باندھیں، پھر توکل اللہ کرے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ہماری اپ برنگنگ میں یہ بات ہے کہ خود آپ کریں، خود آپ دوڑیں، خود آپ محنت کریں، اس کے بعد آپ توکل اللہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے ڈفرینٹ ورڈ نکاس کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے یہیں رہنا ہے۔ دیکھیں مجھے خود پاکستان سے لگاؤ ہے، محبت ہے، پیار ہے، پاکستان میں جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کا مجھے انٹرسٹ ہوتا ہے، میں اس کو فالو بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن یار میرے بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ وہ پیانو میں جا رہے ہیں، یہاں پہ انہوں نے اسکولوں میں جانا ہے انشاءاللہ، یہاں پہ انہوں نے پڑھائیاں کرنی ہے، تو یہاں کے حالات جو ہے ان کو پہلے دیکھنا چاہیے ہمیں۔ یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، فیملی ہماری ساری ادھر ہوتی ہیں۔ میرے والد صاحب 55 ایئرس پہلے آئے تھے، آج وہ کیا کہتے ہیں ویسٹ کھیکگو میں ان کی قبر ہے، 55 ایئر پہلے آئے تھے۔ مجھے 38 ایئرز ہو گئے ہیں، میرے بچوں کی یہاں پیدائش ہے، 3 جنریشن ہمیں ہو گئی ہیں یہاں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے محبت بے شک یقیناً ہونی چاہیے، اور وہاں کے انٹرسٹ، وہاں کے حالات کے انٹرسٹ، وہاں کی سیاست کے انٹرسٹ ہر کسی کو شوق ہوتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی فالو کرتا ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو یہاں پہ آرگنائز کریں۔ آپ یہاں پہ ساری اپنی ایتھنک جو ڈائیورسٹی ہے، آپ جتنی بھی آپ کی ڈفرینٹ ریلیجس بیک گراؤنڈ ہیں، جتنی بھی آپ کی پولیٹیکل جو ایفیلیشن ہے، ان سب کو سائڈ پہ رکھ کے آپ یہ سمجھیں آپ ڈینش شہری ہیں، اور یہاں پہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں کی سیاست میں
انٹرسٹ لیں اور ووٹ کاسٹ کریں۔ سکندر، کون سا میڈیکل تیار کیا جائے؟ جس طرح مطابق کی میڈیکل آ گیا کہ 3-4 مہینے میں جب وہ علاج ہوتا ہے تو انسان بالکل جس طرح وہ کہتے ہیں کہانی کی شکل میں ہوتا ہے کہ جادو جو ہے وہ ہوتا ہے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے، سمارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی گولی تیار کی جائے، جو سیاسی گولی تیار کی جائے، جو کمیونٹی کو دی جائے کہ یہاں آپ کا مستقبل ہے؟ جس طرف آپ نشاندہی کر رہے تھے، یہ ووٹ بڑی قیمتی ہے، ووٹ کو آپ کو حق ملا ہوا ہے، ووٹ آپ کے گھر آ جاتی ہے، آپ کو پوسٹ پہ ملتی ہے ووٹ، اس ووٹ کو جا کر 5-6 منٹ لگتے ہیں ڈالنے کے لیے، یہ اس کے ساتھ آپ کا مستقبل جڑا ہوتا ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، جہاں کچھ ان کو پوچھتا نہیں اس طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے بہتر وہ جو گولی ہے نا، وہ جو انجیکشن ہے، وہ ایز اے کمیونٹی فورم کے چیئرمین جو ہے وہ آپ ہی کو ایجاد کر سکتے ہیں یا آپ ہی کو بتا سکتے ہیں۔ آپ کو اس کمیونٹی میں انفارمیشن ڈپک کرتے ہوئے انفارمیشن دیتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے سال ہو گئے ہیں۔ آپ تو ہمارے والدین کی جنریشن سے ذرا چھوٹے تھے، لیکن ان کی جنریشن میں بھی، یعنی کہ وہ ایج میں آپ سے ذرا بڑے تھے، تو وہ ان کی جنریشن کو بھی آپ نے دیکھا، پھر آپ نے اپنی جنریشن کو بھی دیکھا، آگے ہم آپ سے ینگ ہیں، ہمیں آپ نے دیکھا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ تجزیہ اور اس پہ سولوشن کمیونٹی فورم کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے آگے بڑھنا، ہمارا کام ہے بھاگ دوڑ کرنا، ہمارا کام ہے آپ کے رائٹس کے لیے کام کرنا۔ ہم کہ وہ جو ایک دن ہے نا الیکشن کا دن، اس دن آپ ساتھ دیں، پھر واللہ اگلے 4 سال میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن اس ایک دن آپ ہمارا ساتھ دیں، اس ایک دن آپ کہیں کہ ہر حال میں نکل کے ووٹ چلیں، کاسٹ کرنا گولی ہے، کا اس کے بعد علاج پھر میرا نکل کام آیا کہ صرف ایک دن وہ گولی کھا لیں۔ ایک دن کی گولی ہے وہ کھا لیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا کام ہے آگے دفاع کرنا، ہمارا کام ہے دن رات ایک کرنا، ہمارا کام ہے عوانوں میں آپ کی آوازیں اٹھانا، ہمارا کام ہے عوانوں کی جو یہ ان کی پارلیمنٹس کی اور اس کی جو کوریڈورز ہیں ان میں دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بہتری کے لیے بات چیت کرنا، یہ سارا ہمارا کام ہے۔ ہم آپ سے صرف کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے میرا ساتھ دیں، اپنے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ ایک دن آپ تہیا کر لیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ووٹ کاسٹ کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، آپ کی فیملی نے بھی کرنا ہے، آپ کے رشتہ داروں نے بھی کرنا ہے، آپ کی کولیگز نے بھی کرنا ہے، سب نے کرنا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، آدھے گھنٹے کی بات ہے، اس ایک دن آپ ووٹ کاسٹ کر لیں، بقایا کام۔ لیں سامعین ناظرین، علاج جو تھا ایجاد ہوا تھا اس کا حل بھی مل گیا ہے۔ 5 منٹ کی میڈیسین ہے، ٹوٹل 5 منٹ میں یہ علاج ہو جاتا ہے اور اس کے نتائج آپ کو ملتے جائیں گے، اور پکے نتائج ہے، گارنٹی کے ساتھ آپ کو نتائج ملیں گے۔ سکندر، آپ کافی بزی ہیں، میں چاہوں گا آخر میں آپ اپنے سامعین ناظرین کو ڈینش میں کیا پیغام دیں گے؟ Jamen, det var en rigtig, rigtig god snak, vi havde på vores modersmål, pakistansk, og budskabet er sådan set det samme på dansk. Prøv at høre her, venner. Jeg er af den skole, at jeg tror ikke på, at man skal have lov til at klage, hvis det er, at man ikke også bruger sin demokratiske mulighed. Når valget kommer til november 25, så har I en reel mulighed for at få indflydelse på jeres og jeres børns fremtid og liv. Nu er det op til jer, om I vil bruge det eller ikke vil bruge det. Men det er altså en mulighed, som man ikke bør gå glip af. Husk på, at der på landsplan for de mellemøstlige lande er 70.000 mennesker, der kan stemme ved et folketingsvalg på grund af passet. Men her har du ikke brug for et pas. Her kan alle stemme, så længe du har boet i landet i 4 år. Og det betyder, at der alene i Københavns Kommune er 135.000 minoriteter, der kan stemme. Og her betyder det, at I reelt set har en mulighed for at gå ind og få indflydelse på rådhuset, på landets hovedstad. Og det mener jeg, at man skal gøre. Det mener jeg er en demokratisk ret og en demokratisk pligt. Så min opfordring til alle, det er, husk nu at tage jeres demokratiske autoritet på jer. Husk nu at tage jeres demokratiske autoritet til jer, så I kan kæmpe for jeres børn. Og husk at gå ned og stemme til kommunalvalget. Tusind tak for ordet. سکندر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ شکریہ جی۔ سامان ناظرین، یہ تھے آپ کے پارلیمنٹ کے سابقہ ممبر ملک سکندر صدیق، انہوں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا۔ سامان ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی بھائی، کوئی بھی ساتھی آ کر جواب دینا چاہتا ہے، ڈیبیٹ میں حصہ لینا چاہتا ہے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جمہوریت نے آپ کو رائٹس دیے ہوئے ہیں۔ کتنا پیارا طریقہ انہوں نے بتایا کہ جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آپ کے لیے فائٹ کریں گے۔ اگر آپ گولی سرکار جو ووٹ والی گولی آپ کھائیں گے ہی نہیں، اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے، تو اس کے رزلٹ آپ کو کیسے پتہ چلیں گے کہ آپ کو رزلٹ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ اگر آپ اس طرح توجہ نہیں دیں گے تو بہت مشکل ہے۔ جو رائٹس آپ مانگتے ہیں، جو حقوق آپ مانگتے ہیں، یہ جمہوری ملک ہے،
یا ووٹ سے آپ ہر چیز کو قانون کو تبدیل کرنا چاہیں تو ووٹ آپ کا تبدیل کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا. یا جذبات کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں 18 نومبر کو الیکشن ہوں گے، آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تو آپ کو تبدیلی ملے گی. آپ کا علاج جو بھی ہوگا اس ووٹ کے ذریعے علاج ہوگا. ویسے زبانی کلامی وہ گولی بالکل کام نہیں کرتی. کام کرتی ہے جب آپ اس کو ووٹ آپ کی گولی ہے، وہی گولی آپ استعمال کریں گے، وہی آپ کا علاج کرے گی. اس کے بعد جو ہے نا جس کو گولی دی جاتی ہے، جس پیٹ میں گولی جاتی ہے، وہ پیٹ آپ کا کام کرتا ہے. پیٹ سے مراد ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے، یا جس کو دینا چاہتے ہیں یا جس جماعت کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے. سامعین ناظرین، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. جمہوری ملک ہے، اس طرف توجہ دیں، ووٹ ڈالیں. کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، کوئی آپ کو نہیں کہتا یہاں ووٹ اندر اس بکسے میں ڈال دو، اس جگہ پہ ڈال دو. آپ کی اپنی مرضی ہے، جہاں آپ نے ٹک کرنا ہے، جس جماعت کو دینا ہے، کوئی کسی قسم کی آپ پر پابندی نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کے حقوق کے لیے آپ کے لیے کون سا بندہ جمہوری طریقے سے آپ کے لیے کون فائٹ کر رہا ہے. تو اس طرف زیادہ توجہ دے. شادی بیاہ پہ ڈیفینیٹ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جانا بھی چاہیے. یہ تہوار ہوتے ہیں، جتنی تعداد میں آپ جاتے ہیں، کسی کاز کے لیے ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے، اسی طرح اسی تعداد میں آپ جایا کریں، تو تاکہ آپ انٹیگریٹ ہو رہے ہیں، آپ جمہوری ملک میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ آپ کا ملک ہے، یہ اتنا ہی ملک ہے جتنا ایک دوسرے کا ملک ہے، آپ کا بھی اتنا ہی ملک ہے. لہٰذا اس طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے. سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.